سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل آپ حضرات کو قالا سے متعلق قانون پڑھایا گیا کہ قالا اصل میں قوالا تھا، قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح لہذا واو الف ہو گیا، قالا ہو گیا۔ تو قالا ہوا کیوں؟ اس کے لیے 7 شرطیں بیان کی ہیں کہ قوالا میں واو الف کیوں ہوا۔ تو بتایا تھا اس لیے کہ جو واو یا متحرک ہو، ایک چیز، ایک شرط، اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، 2، اور کلمہ مفرد کے ساتھ ملنے سے محفوظ ہو، 3 شرطیں، اور اس کلمے میں اس کی جنس سے کوئی دوسری تعلیل نہ ہوئی ہو، 4، اور وہ اس واو اور یا کے معنی میں نہ ہو جن کی تصحیح ضروری ہے، 5 شرطیں، وہ مصدر نہ ہو، 6، اور جمع نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں اس واو کو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے قالا، باع وغیرہ۔ تو تعلیل کے لیے انہوں نے 7 شرطیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 7، جو ہم نے کل والے درس میں، سبق میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی اور سمجھائی ہے۔ لیکن ہم نے کل یہ ذکر کیا تھا آپ سے کہ اس کے لیے ٹوٹل اور مکمل شرطیں 14 ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 14 ہیں۔ جب وہ پائی جائیں گی تو تعلیل ہوگی۔ تو 7 کا بیان کل ہو گیا تھا، باقی 7 کو محشی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، اور یہ مناسب ہیں، بہت کام آنے والی چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا باقی جو 7 ہیں وہ ہم آپ کو سمجھا دیں، بتا دیں کہ ان میں سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ رہتی ہیں تو یہ کام آئیں گی چیزیں۔ چلے دیکھیں ان کو۔ تو آپ کتاب میں دیکھیے، آپ کی کتاب میں مل جائیں گی، حاشیے کے اندر، حاشیہ نمبر 45 پر آ جائیں، دیکھ رہے ہیں؟ پھر وہاں سے آپ بڑھ کر آگے آ جائیں اول پر، ٹھیک ہے؟ تو کیا بتایا ہم نے کہ یہ ٹوٹل قیدیں کتنی ہیں؟ 14 ہیں۔ 7 کا بیان ہو گیا، اور جو 7 رہ گئی ہیں ان کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ بتا دیا نا ان 7 میں جو کل ہم نے سمجھائی تھی کہ مصدر نہ ہو، اگر مصدر ہو تو تعلیل، جمع نہ ہو، اگر جمع ہے تب بھی تعلیل، تو اور کچھ صورتیں ہیں جن میں تعلیل نہیں ہوگی، وہ قیدیں بتا رہے ہیں۔ پہلی قید یہ ہے حرف مفتوح اور واو ایک کلمے میں ہو، اول این کے حرف مفتوح و واو در یک کلمہ باشد، مفتوح اور واو ایک کلمے میں ہو تب تعلیل ہوگی۔ اگر دونوں الگ الگ کلمہ ہو گئے تو تعلیل اس واو کو الف سے، اس یا کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ جیسے فواعدہ، کیا ہے؟ اصل لفظ ہے وعدہ، یہ کلمہ ہے، فا لگا دیا، چاہے عاطفہ ہو یا تعقیبیہ ہو، فا لگا دیا تو ہوگا فا وعدہ۔ تو فا جو ہے یہ وعدہ کا نہیں ہے، یہ الگ سے ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ واو یا کا ما قبل جو مفتوح ہے وہ ایک کلمہ ہو، دوسرا کلمہ نہ ہو۔ تو فا ایک حرف ہے، الگ ہے، فا الگ ہے، دوسرا کلمہ ہے، لہذا فا وعدہ، دیکھیں کتاب میں دیکھ، فا وعدہ، واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح، لیکن تعلیل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ فا اور واو دونوں ملا کر ایک کلمے میں نہیں ہے، فا الگ ہے اور وعدہ الگ ہے۔ تو یہ واو والی مثال ہے، یا والی مثال، فا یا سارا، یہاں بھی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن تعلیل نہیں ہوگی کیونکہ یا واو الگ ہے اور یسارا الگ ہے۔ تو ایک شرط یہ ہوئی کہ جو ما قبل مفتوح ہے وہ اور واو ایک کلمے میں ہونا چاہیے، اگر الگ الگ 2 کلمے ہیں وہ تو تعلیل نہیں ہوگی۔ جیسے فوعدہ، یہاں پر واو اگرچہ ملا کر لکھ دیا ہے لیکن واو حرف ہے اور وعدہ فعل ہے، دونوں الگ الگ 2 کلمے ہیں۔ یہ ہوئی ایک قید ان میں سے۔ دوسری دیکھیں، دوسری قید یہ ہے، یہ بتایا تھا نا کہ واو اور یا متحرک ہوں
تو یہ جو متحرک ہوں گے ان پر حرکت اصلی ہونا چاہیے، حرکت عارضی نہ ہو کہ کسی سے نقل کر کے واو کو یا یا کو حرکت دی گئی ہو، اصلی ہونا چاہیے، ان پر ہی وہ حرکت تھی۔ اگر حرکت عارضی ہوئی کہ کسی اور سے نقل کر کے واو یا یا کو دی گئی ہے تو ایسی صورت میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ اگر حرکت عارضی ہے، لوکل ہے، عارضی ہے تو تعلیل نہیں ہوگی۔ جیسے حوابن اور جیالن، حوابن اور تو دیکھو حوابن میں حا زبر حا واو زبر وا، تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، الف ہو جانا چاہیے، حابن ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ ایسے ہی جیالن یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدلنا چاہیے لیکن نہیں بدلا، کیوں کہ ان دونوں مثالوں میں حوابن اور جیالن میں یا کی حرکت اور واو کی حرکت اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے۔ عارضی کیسے؟ اس لیے کہ یہ حوابن جو ہے یہ اصل میں حوابن تھا۔ کیا تھا؟ یسألو والا قاعدہ ہم نے پڑھایا تھا کہ جب حمزہ متحرک ہو اس کا ماقبل ساکن ہو تو حمزے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں اور تخفیف کے لیے حمزے کو حذف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ حوابن تھا، حو واو ساکن، اس کے بعد حمزہ، حمزے پر زبر، حمزے پر فتح، وہ فتح نقل کر کے واو کو دیا اور تخفیف کے لیے حمزے کو حذف کر دیا، حوبن ہو گیا۔ تو جو واو پر حرکت آئی ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، حمزے سے نقل کر کے دی ہے۔ ایسے ہی جیالن اصل میں جیالن تھا، کیا تھا؟ یا ساکن تھی، اس کے بعد حمزہ متحرک، حمزے کی حرکت نقل کر کے یا کو دی اور تخفیف کے لیے حمزے کو حذف کر دیا، جیالن ہو گیا۔ تو یہاں پر واو اور یا دونوں کی حرکت عارضی ہے، اس لیے تعلیل۔ تو شرط یہ بھی ہے واو اور یا کی حرکت اصلی ہونا چاہیے، اگر عارضی ہوگی حرکت تو تعلیل نہیں ہوگی۔ دو قاعدے ہو گئی، اور بھی تفصیل ہے اس میں نہ جا کر ہم مختصر میں بتاتے چل رہے ہیں۔ پھر تیسری قید یہ ہے کہ وہ واو اور یا فا کلمہ کی جگہ نہ ہو۔ جس واو اور یا کو الف سے بدلتے ہیں نا، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدلا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف سے بدلا، جس واو یا کو الف سے بدلا جاتا ہے وہ واو اور یا فا کلمہ کی جگہ نہ ہو، فا کلمہ کی جگہ نہ ہو۔ اگر وہ فا کلمہ کی جگہ ہوا تو اسے بدلا نہیں جائے گا، اس میں تعلیل نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھیں توسطا، توسطا تقبلا کے وزن پر ہے، تفعلا، تو توسطا میں واو کس کی جگہ ہے؟ فا کلمے کی جگہ ہے، تا تو زائد ہے، جیسے باب تفاعل میں تقبلا، ان میں تا زائد آتی شروع میں، تو یہاں پر واو فا کلمے کی جگہ ہے۔ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ دیکھو واو متحرک ما قبل مفتوح تا زبر تا ہے تو واو کو الف سے بدلتے ہیں، تو قید یہ بھی ہے کہ وہ فا کلمے کی جگہ نہ ہو، اور یہ فا کلمے کی جگہ ہے واو، لہٰذا یہاں پر بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ تیسرا میں یا فا کلمہ کی جگہ ہے، تا تو زائد ہے، لہٰذا یہاں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ تو تیسری قید یہ ہوئی کہ وہ واو متحرک اور یا متحرک فا کلمہ کی جگہ نہ ہو، اگر فا کلمہ کی جگہ ہوا تو تعلیل نہیں ہوگی۔ چوتھی قید یہ ہے کہ وہ واو اور یا مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ کس سے؟ مدہ زائدہ، مدہ زائدہ یا تو الف ہوگا یا ہوگی، یا الف ہوگا یا الف سے پہلے زبر ہوگا، یا سے پہلے زیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ مدہ زائدہ سے نہ ہو واو جمع اور یائے جمع کے علاوہ۔ ایک مدہ زائدہ واو جمع ہوتا ہے اور یائے جمع ہوتی ہے، واو جمع اور یائے جمع کو چھوڑ دو، اس کے علاوہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو۔ اگر واو جمع سے پہلے ہے تو تعلیل ہوگی، یائے جمع سے پہلے ہے تو تعلیل ہوگی۔ ان کے علاوہ جو اور مدہ زائدہ ہیں ان سے پہلے وہ حرف علت نہیں ہونا چاہیے، واو اور یا۔ مدہ زائدہ سے واو جمع یائے جمع کو چھوڑ کر مدہ زائدہ سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ مدہ زائدہ الف ساکن اس کا ماقبل مفتوح ہو، یا ساکن اس کا ماقبل مکسور ہو، تو مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو واو جمع اور یائے جمع کے علاوہ۔ جیسے سیالن، اس میں سیالن لکھا ہے، سیالن کیا ہے؟ سیالن، تو دیکھو یا متحرک ماقبل مفتوح ہے، سین پر اصل میں زبر ہے، وہ لکھا سیالن ہے، تو یہاں پر نہیں بدلیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ یا مدہ زائدہ سے پہلے یا کے بعد الف ہے نا،
سیالن میں ہے الف، یہی مدہ زائدہ ہے، تو یہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے، اس لیے یہاں پر تعلیل نہیں ہوگی۔ ایسی ہی طویل میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن تعلیل نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ واو کس سے پہلے ہے؟ یا، وہ مدہ زائدہ ہے، یا مدہ زائدہ سے پہلے ہے، تو واو جمع یا جمع کے علاوہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، اگر مدہ زائدہ سے پہلے ہوا تب بھی تعلیل نہیں ہوگی، جیسے سیالن اور طویل میں۔ 4 قیدیں ہو گئیں۔ 5ویں قید یہ ہے کہ وہ نون تاکید سے پہلے نہ ہو، واو اور یا نون تاکید سے پہلے نہ ہو، اگر نون تاکید سے پہلے یہ ہوں گے تو تعلیل نہیں ہوگی، جیسے لترین، لترین وتدعون، تو دیکھو ترین یا متحرک ما قبل مفتوح بدلنا چاہیے تھا، لیکن تعلیل اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ نون تاکید سے پہلے ہے۔ تدعون واو متحرک ما قبل مفتوح بدلنا چاہیے تھا، لیکن تعلیل نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ یہ نون تاکید سے پہلے ہے۔ 5 قیدیں ہو گئیں۔ 6، یہ واو اور یا مشدد سے پہلے نہ ہو، یا مشدد سے پہلے نہ ہو، جیسے عصبیٌ، تو دیکھو یہاں پر واو متحرک ہے، اس پر کسرے کی حرکت ہے اور اس کا ما قبل صاد مفتوح ہے، واو کو الف سے بدلنا چاہیے تھا لیکن نہیں بدلا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ یا مشدد سے پہلے ہے، یا مشدد سے پہلے ہے، تو یہ 6 قیدیں ہو گئیں۔ 7ویں، واو و یا در عین فعل نہ باشد، وہ واو یا عین فعلا کے عین کلمہ کی جگہ نہ ہو، فعلا کے وزن کے عین کلمہ کی جگہ نہ ہو، اگر فعلا وزن کے عین کلمہ کی جگہ ہوا تب بھی تعلیل نہیں ہوگی، جیسے حیدا، حیدا فعلا کے عین کلمے کی جگہ یا ہے، لہذا اگرچہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن پھر بھی یا کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ تو 7 قیدیں یہ ہو گئیں، اور 7 پیچھے کل بیان کی تھیں، تو یہ 14 قیدیں کہیں یا 14 شرطیں کہیں، جب یہ پائی جائیں گی تب تعلیل ہوگی۔ چلے آگے دیکھیں، اب یہاں تک بات ہو گئی، تو کل یہاں تک ہو گیا تھا کہ وہ حوکتن اور شوکتن میں واو الف نہ ہوا اس لیے کہ جمع ہے، اس سے آگے دیکھیں۔ قلنا، سب سے پہلے قلنا کا ترجمہ کیا ہے، گفتند ہما زنان، کہا ان تمام عورتوں نے، قلنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قلنا کس کا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، گفتند ہما زنان، کہا ان تمام عورتوں نے۔ دراصل قولنا بوداست، یہ کیا تھا؟ قلنا اصل میں قولنا تھا، ہم نے جو قلنا کی تعلیل آپ حضرات کو بتائی تھی وہ یاد ہے؟ کیا تھی وہ؟ واو متحرک استعمال قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کی حرکت کو نقل کر کے ساکن کہاں ہے؟ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا، واو لام کے درمیان، وہ الف لام کے درمیان الف گر گیا، قلنا ہو گیا۔ جی یہ ہم نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ایک بار پھر ہم اس کو دہرا دیتے ہیں۔ قلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، اب اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے قلنا ہو گیا، پھر قاف کے فتحے کو ضمے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں سے واو کو حذف کیا گیا ہے، یاد رہے گا؟ یہ تعلیل ہم نے آپ حضرات کو پڑھائی تھی، لیکن کتاب میں دیکھیں دوسرے انداز سے تعلیل اس کی جا رہی ہے، ہم نے دہرایا اس لیے تاکہ آپ کو یاد رہے ہم نے کیا بتایا تھا۔ اب کتاب میں کیا تعلیل کرا رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے، دیکھیں کہ دراصل قولنا بوداست، قلنا اصل میں قولنا تھا، نقل کردہ از قولنا بقولنا آوردند، قولنا سے نقل کر کے قولنا لائے، یعنی واو پر جو فتحہ تھا اس کو ضمے سے بدلا، قولنا سے نقل کر کے قولنا لائے، ٹھیک ہے۔ واو اخت ضمہ بود، واو ضمے کے مشابہ تھا، ضمہ دیگر بروے دشوار داشتن، دوسرا ضمہ اس پر دشوار رکھ کے نقل کردہ بما قبل دادن، نقل کر کے ما قبل کو دیا، ضمہ واو ضمے کے مشابہ تھا، دوسرا ضمہ اس پر قولنا سے کیا لے آئے؟ قولنا، جیلانی، قولنا سے قولنا،
واو ضمے کے مشابہ، اس پر دوسرا ضمہ دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، تو اب واو ساکن ہو گیا نا، لام پہلے ہی ساکن تھا تو قولنا ہو گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، واو اور لام اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا، قلنا ہو جائے گا۔ تو واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، دو ساکن بہم آمدند، دو ساکن ایک ساتھ آئے، واو افتاد، واو گر گیا، قلنا شد، قلنا ہو گیا، قلنا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تعلیل انہوں نے بدل کر کی، تعلیل انہوں نے۔ اب ایک سوال ہے، پہلے اس کو بھی پڑھ لیں۔ سوال: از قولنا بقبولنا چرا نقل کردن، قولنا سے قولنا کیوں نقل کیا؟ قولنا تھا، اس سے بدل کر قبولنا کیوں لائے، ایسا کیوں کیا؟ جواب: زیرا چے واو خاص کہ الف شدہ بیفتد، اس لیے کہ واو خاص، واو نے چاہا کہ الف شدہ بیفتد، کہ الف ہو کر گر جائے، اس لیے کہ واو نے چاہا قولنا میں، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدلا، اب اجتماع ساکنین ہوا نا، الف لام کے درمیان الف گر گیا، اس لیے کہ واو نے چاہا کہ الف ہو کر گر جائے، وہ دلیل نبود بر حذف واو، اور واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، واو کے حذف ہونے پر کوئی دلیل نہیں تھی، پس ضمہ آورند، پس ضمہ لاتے ہیں، پس تو قولنا سے کیا لے آئے؟ قبولنا، تا دلیل باشد بر حذف واو، تاکہ واو کے حذف پر دلیل ہو جائے، تاکہ واو کے حذف پر دلیل ہو جائے۔ پھر آگے کہتے ہیں ودیگر اخوات اورا، اور اس کے دوسرے نظائر کو، قلنا سے اب قاف پر ضمہ ہی چلے گا نا آگے تک، قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتنا قلتو قلنا، ہر ایک پر ضمہ، تو اس کو بتا رہے ہیں ودیگر اخوات اورا، اور اس کے دوسرے نظائر کو ہم بھی، اور اس کے دوسرے نظائر کو بھی بری قیاس کنند، اسی پر قیاس کریں، اسی پر۔ تو اب قلنا سے لے کر قلنا جو جمع متکلم کا صیغہ ہے وہاں تک کی تعلیل کتاب کے مطابق ہو گئی کہ قولنا تھا، اصل میں اس کو بدل کر قبولنا لائے، اس کو بدل کر، اور جو ہم نے تعلیل بیان کی تھی، بتائی تھی، وہ کیا تھا کہ قلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا، قلنا ہو گیا۔ پھر قاف کے فتحے کو ضمے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں سے واو کو حذف کیا گیا ہے، یہ تعلیل تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتاب میں 14 نمبر صفحہ نمبر 14 پر آ جاؤ، پیچھے آؤ۔ تو چونکہ قلنا کی تعلیل کے دو طریقے آپ کے سامنے آ گئے، دیکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 14 پہ آ گئے، آپ حاشیہ نمبر 20 پر آ جائیے، آ گئے، آپ 4 لائن چھوڑ کے 5ویں لائن میں آ جائیے، آ گئے، دیکھیں اب قلنا کے در اصل قولنا بود، قلنا جو اصل میں قولنا تھا، واو را باقاعدہ قالا بالف بدل کردن، واو کو قالا کے قاعدے سے الف سے بدل دیا، پس الف از اجتماع ساکنین بیفتاد، پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، بعدہ فتح قاف را بضمہ بدل کردند، اس کے بعد قاف کے فتحے کو ضمے سے بدل دیا، تا دلالت کند بر حذف واو، تاکہ دلالت کرے واو کے، یہ وہی تعلیل ہو گئی جو ہم نے بیان کی تھی آپ سے۔ اب آگے دیکھیں دوسری تعلیل کی طرف، یہ کیا کہتے ہیں، وبعض اول واو را ضمہ دہند، اور بعض لوگ تعلیل میں پہلے واو کو ضمہ دیتے ہیں، یعنی قولنا سے قبولنا لاتے ہیں، وہی تعلیل جو آگے آئی کتاب میں لکھی ہے جو بتائی ہم نے، اس کی طرف کہہ رہے ہیں۔ وبعض اول واو را ضمہ دہند، اور بعض لوگ پہلے واو کو وآ ضمہ را بقاف نقل کر کنند، اور اس ضمے کو قاف کی طرف نقل کرتے ہیں، بعدہ واو را حذف سادند، اس کے بعد واو کو حذف کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن رقیق است، اور یہ کمزور ہے، اور یہ کمزور ہے۔ مضبوط طریقہ وہی ہے تعلیل کا جو پہلے ہم نے بتایا تھا، پھر بتایا کہ قلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، لہذا واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف لام کے درمیان الف گر گیا، قلنا ہو گیا،
پھر قاف کے فتح کو ضمے سے بدل دیا تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں سے واو کو حذف کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قیلہ کی تعلیل اور ہو جائے۔ تعلیل آپ جانتے ہی ہیں، پڑھ لیجئے، صرف 2 سطر ہے، ٹھیک ہے۔ قیلہ در اصل قویلہ بود، قیلہ اصل میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا، قیلہ اصل میں قویلہ تھا، ضمے کے بعد واو پر کسرہ دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد اب واو ساکن ما قبل مکسور، قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا واو کو یا سے بدل دیا، قیلہ ہو گیا۔ یہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، سن لیں۔ قیلہ در اصل قویلہ بود، قیلہ اصل میں قویلہ تھا، واو حرف علت ضعیف، واو حرف علت ضعیف کمزور، و کسرہ حرکت قوی است، اور کسرہ قوی حرکت ہے۔ واو حرف علت ضعیف ہے اور کسرہ قوی حرکت ہے۔ حرف ضعیف حرکت قوی را احتمال نہ توانست کرد، ضعیف حرف کمزور حرف قوی حرکت کو برداشت نہ کر سکا، ضعیف حرف قوی حرکت کو برداشت نہ کر سکا۔ حرف ضعیف حرکت قوی را احتمال نہ توانست کرد، ضعیف حرف قوی حرکت کو برداشت نہ کر سکا۔ کسرہ برواو دشوار داشتند نقل کردہ بما قبل دادن، کسرہ واو پر دشوار رکھ کے نقل کر کے ما قبل کو دیا، بعد ازالہ حرکت ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے دور کرنے کے بعد۔ پھر کہتے ہیں واو از جہت کسرہ ما قبل، واو ما قبل کے کسرے کی وجہ سے یا گشت یا ہو گیا، قیلہ شد قیلہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ حضرات یہاں تک یاد کر کے لائیں۔